وہ کہہ کر آگے بڑھی تو دونوں اس کے ساتھ ہو لیے۔ البتہ ڈاکٹر عطا ابھی تک اس موضوع چھیڑنے پہ پشیمانی محسوس کر رہے تھے اور خضر یاد کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، بالکل سعدی یوسف بہت ہی کمپیٹنٹ لڑکا ہے، میں ایک دفعہ ملا تھا۔ وہ دور ہوتے گئے اور لابی کی گہما گہمی میں ان کی آوازیں مدھم پڑتی گئیں۔ اسلام آباد میں دوپہر تیز شعاؤں کے ساتھ گویا برس رہی تھی۔ ایسے میں سنہری روشنی میں نہائے چھوٹے باغیچے والے گھر سے آگے مین روڈ پہ نکلیں تو مرکز شروع ہو جاتا، جہاں ایک قطار میں دکانیں تھیں اور قطار کے کونے پہ آخری دکان میں ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ تھا۔ اوپر بڑے سے بورڈ پہ جلی حروف میں لکھا تھا، فوڈلی ایور آفٹر۔ یقیناً یہ پریوں کی کہانیوں کے اختتامی ہیپیلی ایور آفٹر کی اشتہا انگیز نئی شکل تھی۔ ریسٹورنٹ کے برآمدے میں بچھی کرسیاں خالی تھیں۔ قریب ہی پھولوں کا سٹال لگائے کم عمر پٹھان بچہ موجود تھا۔ ریسٹورنٹ کی سڑک کے سامنے کی دیوار شیشے کی تھی، جس سے اندر جھانکو تو سب سونا پڑا تھا۔ ابھی لنچ ٹائم نہیں ہوا تھا، سوائے ویٹرز کے جو کام نپٹاتے پھر رہے تھے، کوئی گاہک موجود نہ تھا۔ سب میزیں خالی تھیں سوائے شیشے کی دیوار سے لگی میز کے۔ اس پہ لیپ ٹاپ رکھا تھا، ایک کھلی فائل اور 2 موبائلز، ساتھ کافی کا مگ جس سے وہ وقفے وقفے سے گھونٹ بھر رہا تھا، جبکہ اس کی نگاہیں لیپ ٹاپ سکرین پر جمی تھیں۔ وہ کافی سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ جینز پہ بٹنوں والی شرٹ جس کی آستینیں پیچھے موڑ رکھی تھیں، سکرین پہ جمی آنکھیں گہری بھوری اور پرکشش تھیں، رنگت بہت صاف اور نقوش کافی ہینڈسم۔ بال پیچھے کی طرف برش کر کے رکھے ہوئے تھے، برش کر رکھے تھے۔ سامنے سے دیکھو تو سیدھے لگتے، پیچھے سے دیکھو تو گھنگریالے تھے، بالکل زمر جیسے۔ اس کی مجموعی شخصیت ذہن پہ ایک صاف ستھرا خوشگوار سا تاثر چھوڑتی تھی۔ لیپ ٹاپ کی طرف دیکھتے ہوئے وہ گاہے بگاہے ایک نظر ان فونز پر بھی ڈال لیتا۔ قریب سے گزرتا ویٹر بھی انہی فونز کو دیکھ رہا تھا۔ سعدی بھائی، ویٹر نے رک کر اسے مخاطب کیا۔ وہ مصروف سا پڑتا رہا۔ اس موبائل کا مالک ابھی تک نہیں آیا؟ اس کے ابو کو اطلاع تو کر دی ہے، آ جائے گا۔ وہ پڑھتے پڑھتے نچلا لب دبائے بولا۔ اس کی آواز بھاری اور صاف تھی، اردو کا لہجہ کسی بھی علاقائی زبان کے اثر میں نہیں تھا۔ بڑا کوئی لاپرواہ لڑکا تھا، اتنا قیمتی موبائل میز پر چھوڑ گیا، آپ نہ دیکھتے تو کوئی چرا کر لے جاتا۔ سعدی کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی، گردن ہلائے بغیر صرف نگاہیں اٹھا کر ویٹر کو دیکھا۔ کسٹمر تو اس کے بعد آئے ہی نہیں، میں نہ ہوتا تب بھی تم دونوں پھر تو رہے ہو، پھر کون چرا کر لے جاتا؟ ویٹر جھینپ گیا، مطلب گم سکتا تھا، گر سکتا تھا، شکر آپ نے دیکھ لیا۔ میڈم کی طرح آپ بھی بہت دیانتدار ہیں بھائی، تھوڑا سا مکھن کریم سوپ کے لیے بچا رکھو جنید۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ نرم سی تنبیہ کرتا وہ اب کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ جنید گڑبڑا کر وہاں سے اٹھ گیا۔ دفتن اس نے موبائل اٹھایا اور کال ملائی۔ یہ اس کا اپنا موبائل تھا۔ سعدی یوسف بات کر رہا ہوں، تھرکول سے۔ جی، اس نے رک کر سنا، پھر اسبات میں سر ہلا کر بولا، جی میں نے وہ رپورٹ دیکھ لی ہے، مگر جو چیز میں نے آپ سے مانگی تھی وہ مکمل نہیں ہے۔ میں آپ کو اپنی ڈیمانڈ لکھ کر میل کر رہا ہوں۔ اگلے ہفتے ہمیں فیلڈ پہ جانا ہے، تب تک۔ وہ دھیمے مگر قطعی لہجے میں بات کرتا رہا تھا۔ اتنے میں باہر سے پھولوں والا پٹھان لڑکا آ کر اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ہاں گل خان، کیسے ہو؟ فون بند کر کے اس نے پھر سے ٹائپ کرتے ہوئے اس کو مخاطب کیا۔ یار سعدی بھائی، تمہارے شہر کا لوگ بڑا خراب ہے، بڑے ہی بگڑے موڈ میں کہتے ہوئے ٹانگ پہ ٹانگ رکھی اور ناک سے مکھی اڑائی۔ اچھا، اب کیا کر دیا میرے شہر کے لوگوں نے؟ وہ جو سڑک کے دوسری طرف بیٹھا ہے نا، اشارے پہ سعدی نے اس طرف دیکھا جہاں دور پھولوں کا ایک اور سٹال لگا تھا، جس کو گل خان سے ذرا بڑا بچہ چلا رہا تھا۔ وہ خانہ خراب کا بچہ ہمارا پھول چرانے کے پیچھے ہوتا ہے۔ اچھا، تم اسی لیے یہاں کر بیٹھ گئے ہو تاکہ اسے چرانے میں مشکل نہ ہو؟ سعدی نے سمجھ کر اسبات میں سر ہلایا۔ یار سعدی بھائی، مذاق نہ کیا کرو ہمارے ساتھ، وہ ہماری نظر کے نشانے پر ہے۔ پھر آگے ہو کر بولا، بھائی تمہارا نام سعد ہے نا، مطلب پیار سے سعدی کہتے ہیں؟ نہیں، مجھے غصے سے بھی سب سعدی ہی کہتے ہیں۔ سعد نہیں ہے یہ سعدی ہی ہے، شیخ سعدی سے۔ وہ بچے کو دیکھے بغیر کام کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تمہارا ابو کیسا ہے؟ صبح نماز پہ نہیں تھا؟ بس اب بابا ہماری طرح تھوڑی
دیر پہلے اذان پہ اٹھ جاتے ہیں۔ اس نے گردن اکڑا کر کہا۔ ہاں، اور پھر مسجد میں آ کر سجدے میں سو جائے، دیکھ رہا تھا میں تمہیں آج۔ گل خان برا سا منہ بنا کر سیدھا ہوا۔ بس اب بابا ہماری طرح تھوڑی ہے کہ پہلی اذان پہ اٹھ جائے۔ اس نے گردن اکڑا کر کہا۔ ہاں، اور پھر مسجد میں آ کر سجدے میں سو جائے، دیکھ رہا تھا میں تمہیں آج۔ گل خان برا سا منہ بنا کر سیدھا ہوا۔ یار تمہاری ایک آنکھ پیچھے بھی لگی ہوئی ہے، کبھی تو معاف کر دیا کرو۔ تم اتنا لمبا سورت پڑھتا ہے، ہمیں نیند آ جاتا ہے۔ پھر کچھ یاد آنے پہ تاثرات بدلے۔ دلچسپی سے مزید آگے کو ہوا۔ بھائی تم نے اتنا اچھا قرآن پڑھنا کدھر سے سیکھا؟ میرے اسکول کے ایک قاری۔ وہ بتاتے بتاتے رکا جیسے کچھ یاد آیا۔ سر اٹھا کر جنید کو پکارا۔ اسکول کا آرڈر تیار ہو گیا؟ ساتھ ہی وال کلاک دیکھا۔ کون سا آرڈر بھائی؟ جنید سفیان دونوں بھاگے آئے۔ سعدی نے اچنبے سے دونوں کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ فہیم نے نہیں بتایا؟ کل میں ادھر تھا جب فون آیا تھا۔ پکنک کا آرڈر تھا، فہیم کو بتا کر گیا تھا میں۔ وہ کہتے ہی کھڑا ہو گیا جیسے الارم سے بج رہا ہو کہیں۔ فہیم تو بیمار تھا، آج آیا ہی نہیں، اس نے تو کوئی ذکر نہیں کیا بھائی۔ یا اللہ، 2 گھنٹے تک ڈلیوری کرنی ہے اور یہاں کام بھی نہیں شروع ہوا۔ وہ اٹھتے ہوئے چیزیں سمیٹنے لگا۔ اس کا ارادہ بھانپ کر دونوں بوکھلا گئے۔ بھائی آپ رہنے دیں، ہم کر لیں گے۔ ان کی کال میں نے اٹھائی تھی، آرڈر میں نے نوٹ کیا تھا۔ جب انہوں نے نام پوچھا تو میں نے سعدی یوسف بتایا تھا۔ میں نے ان کو زبان دی ہے کہ آج دوپہر تک آرڈر تیار ہوگا، تو وہ میرے بھروسے آئیں گے، سو آرڈر بھی مجھے ہی پورا کرنا ہے، قطعیت سے کہتا وہ لیپ ٹاپ بند کر کے میز کے پیچھے سے نکلا۔ گل خان نے اس کا کپ اٹھا کر کافی چکھی۔ سعدی کے خود کو دیکھنے پہ مسکرایا۔ ہم پہ تو پرائے گھر کا پانی بھی حرام ہے، مگر تم تو اپنا بھائی ہے۔ 2 گھونٹ اور بھرے۔ سعدی اس کا کندھا تھپک کر ریسیپشن تک آیا۔ ایک دم گل خان او خانہ خراب کہتا کپ چھوڑ کر بھاگا۔ ان تینوں نے مڑ کر دیکھا، سڑک پر مقابل والا لڑکا پھول اٹھائے بھاگ رہا تھا۔ گل خان اس کے پیچھے لپک رہا تھا۔ ایک سفید گاڑی قریب آتی دکھائی دے رہی تھی۔ سعدی واپس رجسٹر کی طرف متوجہ ہوا، مگر ذہن میں جیسے کچھ اٹکا۔ سفید گاڑی۔ اس نے تیزی سے گردن موڑی۔ وہ سفید رولز رائس تھی، اور اس کے مالک کو تو وہ لاکھوں میں پہچانتا تھا۔ نوشیروان کاردار۔ وہ بے اختیار گلاس ڈور کے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ تو ٹھہر تو صحیح۔ دونوں لڑکے آگے پیچھے بھاگتے سڑک پہ آئے۔ رولز رائس نے ایک دم بریک لگائے، ٹائر چرچرائے۔ دوسرا تو بھاگ گیا۔ گل خان دبک کر سر پر ہاتھ رکھے سڑک پر بیٹھ گیا۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر سرخ چہرہ لیے نوشیروان تیزی سے باہر نکلا۔ اندھے ایڈیٹ، تمہارے باپ کی سڑک ہے، چلنے کی تمیز نہیں؟ ابھی میری گاڑی کہیں لگ جاتی تو کیسے نقصان پورا کرتے؟ اپنے ماں باپ کو بیچ کر؟ اس کا جیسے بس نہیں چل رہا تھا لڑکے کو 2 تھپڑ لگا دیں۔ ڈریس پینٹ شرٹ اوپر بنا آستین کے ویسٹ میں ملبوس وہ آفس کی تیاری میں لگ رہا تھا۔ سعدی جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے قدم قدم چلتا باہر آیا اور ریسٹورنٹ کا سبزہ عبور کر کے سڑک کے کنارے آ رکا۔ اگر تمہاری گاڑی سے اس بچے کو چوٹ لگ جاتی تو تم کس کو بیچ کر نقصان پورا کرتے؟ نوشیروان جو بگڑے تیوروں کے ساتھ گاڑی کی طرف پلٹ رہا تھا، بے اختیار پلٹا۔ سعدی کو دیکھ کر غصہ جیسے کم ہوا، مگر آنکھوں میں تپش اور کینہ بڑھ گیا۔ گل خان لپک کر سعدی کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ اچھا میں سمجھ گیا۔ نوشیروان نے تیش کو دبا کر طنزیہ مسکرانے کی کوشش کی۔ یہ